حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہوا کی طرح چلتی ہوئی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دیتا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ اس لیے امیدیں لگانی ہے تو صرف اللہ سے لگاؤ، بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل ہی سے ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک اور خالق ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا، اس بات کا یقین رکھو، اور اس آیت کو دل کی تصویر بنا لو۔ اللہ تمہارے دلوں کا سہارا بن جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب دشمنوں کی فوج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی تھی، تو ان کا سہارا کون تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو ان کا سہارا تھا وہی آج تمہارا سہارا بنے گا، ایسا سہارا جو انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کہتی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں، ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ بیزار ہو گیا، یعنی اللہ ہی ہمارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں، جب جب ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ وہ ہم سے ناراض نہیں اور نہ ہی وہ ہمیں تنہا چھوڑتا ہے۔ ہاں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ہم سے ناخوش ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے انتظار میں رہتا ہے کہ کب ہم اس کی طرف لوٹ کر آئیں اور وہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم لوٹ آنے میں دیر کرتے ہیں، لیکن اللہ تھامنے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ جب ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں وہ فوراً ہمیں تھام لیتا ہے اور ہم پر رحم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس پر یقین رکھو اور اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب ہمارا رب ہمیں اتنا دے گا کہ ہم راضی ہو جائیں گے۔ سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کو کرو۔ سجدہ کرنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کس کو سجدہ کرتے ہو؟ سجدہ اللہ کو کرتے ہو اور دعا میں اپنی محبت مانگتے ہو۔ تمہارا یہ سجدہ تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ تو بہت عجیب ہوتے ہیں اور بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ سے کب پوچھا تمہارا سجدہ قبول کروں یا رد کر دوں؟ سجدہ تو ہمیشہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور رہی بات دعا کی، تو دعا میں اپنی محبت مانگنا گناہ نہیں، دعا کا اختیار تو اسی نے ہمیں دیا ہے۔ اگر دعا میں محبت کو مانگنا گناہ ہوتا تو وہ دعائیں محدود رکھتا اور یہ کبھی نہ کہتا کہ مجھ سے رجوع کرو، میں نصیب بدل دوں گا۔ ایسے لوگوں کی سوچ اور ججمنٹ سے کہیں زیادہ وسیع میرے رب کی مصلحتیں ہیں۔ ان لوگوں کی عجیب منطق سے زیادہ میرے رب کی محبت ہے جو کبھی محدود نہیں ہو سکتی۔ رب تو وہ ہے جس نے اظہار محبت کے لیے اپنے بندے کی تعریف میں سارا قرآن لکھ دیا اور فرما دیا کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہماری محبت تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی لاج رکھنا جانتا ہے۔ اس کی بادشاہت، اس کی چاہت، اس کی محبت دنیا کی باتوں سے بہت پرے ہے۔ وہ پلکوں پہ ٹھہرے ایک ایک آنسو کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ سجدے کی توفیق اس وقت دیتا ہے جب اس نے سجدہ قبول کرنا ہوتا ہے، اور محبت کے لیے سجدے سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟
پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ جو مانگنا ہے اللہ سے کھل کر مانگو۔ وہ سجدوں کی توفیق اس وقت ہی دیتا ہے جب اس نے سجدوں کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور محبت کے لیے سجدے سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ اس لیے اپنے اللہ سے مانگو اور کھل کر مانگو، کبھی بھی دعا سے پیچھے نہ ہٹو۔ اگر تمہارے پاس الفاظ نہیں ہیں تو اپنے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھا دو اور آنسوؤں کے ذریعے اسے اپنا غم بتا دو۔ وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، وہ دلوں کی تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس کرب سے گزر رہے ہو، اور وہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تم دعا مانگو، دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں نا، مقدر بھی ویسے ہی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار چولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے۔ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو، سب ہو جاتا ہے۔ وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ کرنے والا تو ہمارا رب ہے، تو مانتے کیوں نہیں کہ وہ کر سکتا ہے؟ اللہ پر توکل تو کر کے دیکھو۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہی تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ ہمارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور ہم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو یہ ہے کہ جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جائیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو کام ہم کر نہیں سکتے انہیں اللہ کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اور جو کام اللہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ان پر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔
اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے نا، تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب ہم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں کن سے نواز دیتا ہے۔ پھر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہوتا ہے۔ ہماری جیت ہو جاتی ہے اور اپنا بدلتا ہوا مقدر ہم خود دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم شکر کرتے ہیں، لیکن جو گزری ہوئی تکلیف ہے، کیا وہ اللہ ہمیں اس پر نہیں نوازے گا؟ اللہ تو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کا بھی اجر اس کو دیتے ہیں۔ تو وہ دن رات جو تم نے تکلیفوں میں گزارے، تمہارے درجات ان تکلیفوں سے کتنے بلند ہوئے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعائیں قبول ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے تمہارے درجات کو بڑھا دیا، تمہیں بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تو شکر ادا کرو ایسے رب کا جو تکلیف دے کر انسان کے درجات بڑھاتا ہے، دعا مانگنے کا اختیار دے کر ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے، اور پھر اپنی رضا سے مقدر بدل دیتا ہے اور تمہیں واپس تمہاری خوشیاں لوٹا دیتا ہے۔ تو مانگو اس رب سے اور یقین رکھو کہ ایک دن تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، انشاءاللہ۔